بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی یہ 16ویں فصل ہے، جس کا عنوان ہے کہ افلاک کی حرکت جو ہے وہ دوری ہے۔ تو پچھلے مباحثے میں فاضل شارح فخر الدین رازی کے جو اعتراضات تھے کہ تدریجاً اور دفعتاً تھے، پھر ایک تیسری قسم جو مثال کے طور پر لائے وہ ابو علی سینا کی لائے، جو انہوں نے اپنی کتاب الشفاء میں وہ تیسری دلیل پیش کی، ماماسا اور لامماسا کی جہت سے۔ تو اس میں اب جو شارح ہیں محقق طوسی، وہ ان کے جواب لائے ہیں۔ وہ جواب کیا لائے ہیں؟ وہ پہلا جواب یہ لائے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دفعتاً اور تدریج نہیں ہوتی، یہاں پہ یہ پہلے ان کا اعتراض بتاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ تھا، کوئی بھی شے، یہ مسافت ہے یا یہ زمان ہے جس میں حرکت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تدریجاً ہو نہیں سکتی، کیونکہ تدریجاً ہو تو ایک حصول ہوگا پہلے زمانے میں، ایک آن میں، پھر اگلے آن میں، پھر اگلی آن میں، تو یہ ہر چیز کا حصول ہو رہا ہے، حصول زمان پھر حصول زمان، یہ ایک دوسرے کا غیر ہے۔ تو اس سے کیا چیزیں حاصل ہوں گی؟ اس سے اشیاء کثیرہ، کیونکہ ایک دوسرے کا زمانہ تو حاصل ہو گیا، پھر اگلے میں کیا ہوگا، پھر اس سے اگلے میں کیا ہوگا، اس سے اشیاء کثیرہ جو ہیں وہ وجود پاتی ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ محقق طوسی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تدریجاً حصول، اس سے آپ جو مراد لے رہے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں پائے۔ وہ اس لیے سمجھ نہیں پائے کہ کوئی بھی ایک شے، کوئی بھی ایک چیز جس کی ہویت ایک ہو، ہویت یعنی اس کی حقیقت ہے، جیسا کہ پودا ہے، جیسا کہ انسان ہے، جیسا کہ جانور ہے، کوئی بھی ایک ہویت اس پہ کتنی آتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بیج لے لیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیج سے یہ زمین کے نیچے ہے، اس سے جڑیں نکلتی ہیں، پھر اس سے تنا، پھر اس سے شاخیں، ان شاخوں سے پھر اس پہ پھول لگتا ہے، پھر اس سے پھل بنتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کتنے مراحل ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ اشیاء کثیرہ ہیں۔ یہ شے کثیرہ لگ ایسے رہا شے کثیرہ، لیکن یہ اس شے کی ایک ہی ہویت ہے۔ جب یہ بیج تھا تب بھی وہ آم کا بیج تھا، جڑیں بنی آم کے بیج کی جڑیں، آم کے بیج کی تنا ہے، آم کے بیج کی شاخیں، پتے، پھول، پھل، یہ اسی کے ہیں۔ تو یہ اگر ہویت خارجیہ ایک ہو تو پھر ممکن ہے کہ وہ زمانے میں، اب دیکھیں پہلے زمانے مثلا جب بویا، اس کے ایک ماہ بعد یہ آئے، دوسرے ماہ، تیسرے ماہ، چوتھے ماہ، ایک زمان میں یہ کیا ہویت خارجیہ، یہ عام ہی ہے، سارا یہ عام ہی ہے۔ یہاں پر فخر الدین رازی کو ایک اعتراض ہوا کہ وہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کثیرہ ہیں، اشیاء کثیرہ ہیں، ایک شاید دوسری اشیاء کثیرہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہویت خارجیہ ایک ہو تو پھر اتصال اس میں ممکن ہے۔ بات اتصال میں چل رہی ہے، جیسے زمانے میں اتصال ہے، جیسے حرکت میں اتصال ہے، ایسے ہی ہویت خارجیہ میں اس مثال سے کس چیز کو انہوں نے ثابت کیا؟ تدریجاً ایک ہی وجود زمانے کا، ایک حرکت بھی ایک ہی، تو جس سے یہ ثابت کیا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب اس طرح تدریجاً ہوتی ہے اور اس کی ہویت خارجیہ ایک ہوتی ہے تو اس سے اشیاء کثیرہ کا عنوان اس سے صادق نہیں آتا، کیونکہ اس کی ہویت ایک ہے، اس کی حقیقت بھی ایک ہے۔ اگر اس کو آپ تقسیم بھی کریں گے، جیسے اس کے اجزاء تقسیم کریں، کیا اجزاء تقسیم کرنے سے پہلا جز دوسرے جز کا غیر ہو جائے گا؟ نہ، ایک ہی ہویت کے اجزاء ہیں۔ ایک دفعہ ہم اجزاء کر کے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ ہم کل زمان کو دیکھتے ہیں، تو اجزاء کے جزو کرنے سے اس کی ہویت ختم نہیں ہو جاتی، اس کی ہویت ایک ہی ہے، وہ اس کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ اب آگئی دوسری بات، یہاں سے ایک بات کہ تدریجاً ثابت کر دی کہ اشیاء کثیرہ ثابت نہیں آتی۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہی جو زمان ہے، اب اس کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے اس کو تقسیم کرنا، ایک دفعہ اس کو، جیسے بول سینا نے کہا تھا کہ کل زمان میں حرکت تھی، کل زمان میں، پورے زمانے میں، ایک دفعہ کل زمان کو دیکھیں گے، ایک دفعہ اس کو اس پر تقسیم عارض کر کے دیکھیں گے۔ تو وہ کہتا ہے جب اس کو تقسیم کریں گے تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ مختلف جو ہیں شے کثیرہ بن جائیں، لیکن یہ شے واحد رہے گی، ایک ہی شے رہے گی، اور وہ شے زمانے میں ہوگی۔
ایک جز بھی زمانے میں، ایک جز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آن بن گئی ہے، کیونکہ آن کیا ہوتا ہے؟ آن ہوتا ہے طرف زمان، زمانے کا وہ طرف، یعنی ابتدا، اس کے بعد ابتدا ہوئی ہے۔ اس آن میں زمانہ نہیں ہے، اس آن جو کہ طرف زمان ہے، طرف زمان سے مراد ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، اس میں مسافت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اجزاء بنانے سے یہ آن نہیں بن جائے گی، تو وہ شے کس میں ہوگی؟ فی زمان، جس کو بار بار پچھلے مباحثے میں ہم نے کہا تھا عدم آن، کیونکہ یہ آن ہے یعنی زمانے کی طرف، اور یہ خود زمانہ ہے، اسے زمانے کو عدم آن کہا تھا کیونکہ آن کی یہ آن کا غیر ہے۔ دوسری دفعہ کہتا ہے کہ یہ ہو گیا تدریج کا معنی، دونوں صورتوں میں کہ اگر اجزاء کریں تب بھی، اگر کل کہیں تو تب بھی یہ زمانہ ہی کہلاتا ہے۔ اب یہ ہوگی تدریج کی بات۔ تدریج کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دفعتاً، کہ زمانے میں تو تدریج ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں درجہ بدرجہ، یہ واضح ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ اس نے کہا تھا دفعتاً، دفعتاً کب ہوتا ہے؟ زمانے میں دفعتاً نہیں ہے، دفعتاً ہوگا یہ وہ مقام جو ہم نے بار بار یہ آپ کو وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی چیز جب زمانہ حرکت کرتے کرتے اگر وہ مڑتا ہے کہ کسی طرف بھی، دائیں بائیں پیچھے، یہ جہاں یہاں پر پہنچے گا تو یہاں پر دفعتاً وصول ہوگا، وصول اس مقام پر پہنچنا دفعتاً ہے، آخری لمحہ دفعتاً ہے، جبکہ زمانے میں دفعتاً، زمانے میں تدریج ہے، یہ دفعتاً یہاں پر ہوگا۔ اور اسی لیے مصنف نے چونکہ عبارت کو تھوڑا واضح کرنا ہوتا ہے، اسی وہ کہتا ہے اس مقام پر دو طرح کی تقسیم حاصل ہوتی ہے۔ کون سی؟ ایک تقسیم کون سی ہے؟ اس کا طرف حصول، یہ کوئی بھی شے اس کا طرف حصول، یہاں پر پہنچ جانا، یہ دفعتاً ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہے کہ جس میں وہ حصول نہیں ہوتا، کہ اس میں وصول نہیں ہے، وصول صرف اس مقام پر، اس کو کہتے ہیں لا وصول۔ یہ وصول کا مقام، یہ لا وصول کا مقام، یہاں پر دفعتاً ہے، یہاں پر دفعتاً نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تدریج اور اس کی دفعتاً۔ اس کے مقابلے میں اب یہ دوسری وجہ ثانی جو اس پر مصنف اب لا رہا ہے، وہ کون سی تھی؟ مماسہ اور لا مماسہ۔ وہ بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شے جب حرکت کر رہی ہے جو وہ اس مقام پر پہنچتی ہے مماسہ کہلاتی ہے، اور اس مقام پر لا مماسہ، یعنی وصول ہو گیا اس وصل کے مقام پر۔ مباحثہ یہاں چل رہا تھا کہ جو متکلمین ہیں وہ پہلے کیا کہتے تھے کہ یہاں سے آگے مفارق ہوگا، جو دوسرا مڑنا ہے، یہ جو دوسری آن ہے، آن مفارق ہے، اور یہ پہلی آن کیا ہے؟ آن وصول ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آن وصول آن مفارق نہیں، مماسہ اور لا مماسہ، یہ مماسہ یہ لا مماسہ۔ تو یہاں مماسہ اور لا مماسہ کی بحث لا کر انہوں نے جو ابو علیہ سینا کی دلیل جو شفا سے لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا وہ بھی ضعیف ہے ابو علیہ سینا کی جو دلیل ہے، لیکن وہ اس دلیل کو سمجھے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھے؟ کہ وہاں پر جو ابو علیہ سینا نے دلیل دی ہے، اس نے وہاں پر وہ اور باتیں لے کے آیا ہے ابو علیہ سینا، کیونکہ ابو علیہ سینا نے محرک موصل ذکر نہیں کیا۔ محرک موصل اس مماسہ اور لا مماسہ میں محرک موصل ضروری ہے۔ وہ محرک موصل کیا ہے؟ یہ آپ سے پہلے کر رہے تھے، موصل یہاں پہنچانا، اس کا جو محرک ہے، محرک موصل، یہ پہلے بتا چکے ہیں۔ اس کا نام اگر ہم کہے تھے میل، اس میں تھوڑا سا ایک فرق بتایا تھا کہ اس میں میل پایا جاتا ہے، میل میلان، اس کا ارادہ، اس کی خواہش، جو بھی میل کہ یہاں سے اس مقام پر جانا، کسی بھی منزل تک پہنچنا، جو پہلے انسان کی نیت ہوتی ہے، وہ اس کا میلان ہے، میل۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میل یہاں پر پہنچنے کا، یہاں اگر پہنچتا ہے، یہ میل اول ہے اس مقام پر۔ اور یہاں سے اگر کہیں کہ اسی آن میں جو مڑنا ہے، اگر اس نے مڑنا ہے تو یہ میل ثانی ہوگا، یہاں پر تو میل اول ختم ہو گیا۔ اب دوسری طرف کے لیے جو میلان ہے وہ تو پہلی میل کا الگ ہے، یہ ارادہ یہاں پہ ہے، یہ ارادہ الگ ہوگا، یہ میل الگ ہے، یہ میل الگ ہے۔ کیا یہ جو میل اول اور میل ثانی، یہ والا میل جو یہاں آ کے ختم ہو رہا ہے، لیکن میلان ہے نا وہ ختم ہوا، اور یہ جو میل ثانی ہے یہ کیا ایک ہی آن میں ہے جس مقام پر یہ موصل ہوا ہے، پہنچا ہے؟
کیا میل اول اور میل ثانی کیا ان دونوں ایک ہی آن میں یہ دونوں میلان پائے جاتے ہیں؟ یہ مماسا اور لا مماسا کا ذکر کر کے انہوں نے، کیونکہ مفارق اگر استعمال کریں گے تو پھر ایک آن میں نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی مماسا لا کر، اس لیے اینڈ میں مصنف نے کہا ہے کہ یہ مماسا لا مماسا آپ کا معنی تو وہی ہے، مراد تو وہی ہے، لفظ لانے سے وہ آپ کا معنی مراد تو نہیں بدل جائے گا، کیونکہ دو میل ایک آن میں اس نقطے پر جہاں پر یہ موصل ہوا ہے، اسی آن میں دوسرا میل پایا جائے، دو میلین اور وہ بھی دونوں مختلف، ایک یہ والا اور ایک یہ والا، آپ کہیں گے یہ والا ختم ہو گیا، جب یہ پہنچا ہے ممثل ہو تو اس میں میل تھا نا اس کے منزل تک پہنچنے کا، تو یہ دو مختلف میل ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ توہم کیا فخر الدین رازی نے، کیونکہ الشفاء کتاب میں ابو علی سینا نے جو محرک موصل اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ محرک وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ہو، اور نہ ہی وہ سبب ثانی، یہ سبب ثانی کا ذکر کیا۔ موضوع یہاں پر سبب میل ثانی کی بات چل رہی ہے کہ محرک موصل وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہ پہلا میل ختم ہوتا ہے دوسرا، اس لیے یہ اس اشتباہ کی وجہ سے یہ ان کو اشتباہ ہوا ہے فخر الدین رازی کو۔ اب یہاں پر اگلا متن ہے، متن کیا ہے؟ متن بڑا واضح ہے، اسی متن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں جو ایک حد تک نتیجہ ہے اس فصل کا، کہ فَكُلُّ حرکتٍ فی مسافت، کہ مسافت میں، یہاں شروع اس مسافت میں یہ جو حرکت ہے، اس مسافت میں حرکت کیا ہوتی ہے؟ تنتہی، وہ انجام کو پہنچتی ہے، اپنی منزل کو پہنچتی ہے، کون سی منزل؟ الی حد، ایک ایسی حد پر، تنتہی الی سکون، وہ منتہی ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے ایک سکون پر، جب رکے گی مڑنا ہے یا ادھر جانا ہے تو یہ جانا ہے، تو یہاں پر جب رکے گی تو اس میں سکون آئے گا، تو وہ کہہ رہا ہے فتکون، جب سکون آ گیا فتکون حرکتن، یہ جو ایسی حرکت ہے غیر الحرکت، یہ وہ والی حرکت نہیں ہے، اللہ تی بہا، جس حرکت کے ذریعے سے یستحفظ الزمان المتصل، جس کے ذریعے سے زمانہ جو ہے متصل، وہ متصل رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، وہ یہ والی حرکت نہیں جس میں سکون آ جائے، یہ کہنا مراد۔ پھر وہ کون سی حرکت ہے؟ کیونکہ مستقیم ہو یا مڑے اس میں سکون آ جاتا ہے، وہ حفاظت نہیں کر سکتی زمانے کی کہ وہ لگاتار اس میں تسلسل و اتصال ہو، پر نتیجہ کیا دے رہے ہیں؟ فالحرکت الوضعیہ، پس جو حرکت وضعی ہے، یہ وہ ہے التی بہا، جس کے ذریعے سے یستحفظ الزمان المتصل، جس کے ذریعے سے جو متصل زمانہ ہے اس کو محفوظ رہتا ہے، متصل زمانہ محفوظ رہنے سے یعنی اس میں بیچ میں سکون نہیں آتا، تسلسل ہے اس میں، اتصال ہے، تو وہ یہ وضعی حرکت، وضعی یہ وضع میں حرکت ہوتی ہے لیکن دائرے میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں وضعیہ دوریہ، دور یہ گول چکر، اور وضعی اس کی وضع میں، وضع ہم نے عرض کر چکے ہیں یہ آراز میں سے کم، کیف، عین اور وضع، کسی کی ظاہری صورت جو ہوتی ہے اس کی حیت ہوتی ہے اس میں، وحیہ وہ کہتے ہیں جس سے زمانہ محفوظ رہتا ہے، یہ وہ وضعی حرکت ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ وحیہ الدوریہ، تو یہ دوری حرکت ہے۔ تو یہاں پر یہ نتیجہ نکالا ہے اور بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مستقیم ہو یا کہیں پہ مڑے، اس میں چونکہ سکون آ جاتا ہے، اور سکون آنے سے یہ جو اس میں دوام نہیں، استمرار نہیں ہے۔ اب زمانے، کیونکہ زمانے کی تعریف کیا ہے؟ حرکت افلاک کی مقدار کا نام، حرکت افلاک، جب افلاک حرکت کریں تو زمانہ جو ہے لگاتار ہے، اس میں کوئی بیچ میں کٹ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جب یہ اس میں وقفہ نہیں ہے تو یقیناً جس زمانہ کس سے بنا ہے؟ حرکت افلاک سے، تو جب اس میں تسلسل ہے تو اس میں بھی تسلسل ہوگا، اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وقفہ کب نہیں ہوگا؟ وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ دائروی وضعی جو دوری حرکت ہوگی۔ کیوں؟ اس کو ہم نے ثابت کیا کہ اگر یہ مستقیم یا کہیں مڑے گی تو اس میں ایک سکون آتا ہے، جب سکون آ جائے تو پھر وہ اس میں اتصال نہیں رہتا۔ تو یہ نتیجہ نکالا، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں مزید وضاحت، والحمدللہ رب العالمین۔